بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، شہر بریلی کے لوگ تو بہت سے موقع پر مجھ سے تقریر وعظ سنتے رہتے ہیں، بالخصوص جمعہ کے موقع پر امامت کے بہانے، نماز پڑھانے کے بہانے میں بہت سی مسجدوں میں حاضر ہوتا ہوں اور دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہوں۔ اس موقع پر میری گفتگو اور کچھ باتیں، کچھ وعظ سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ہر سال اپنے اس جلسے سے ضرور کچھ اظہار خیال کرتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، آج اظہار خیال کرنے کے لیے آج امت کے جو حالات ہیں اور امت جن مسائل اور مصائب سے دوچار ہے، جن مساکل کا شکار ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں صرف دل خوش کن تقریر کر کے یہاں سے چلا جاؤں۔ آج میں نے اظہار خیال کرنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ علمی، فکری اور توجہ طلب ہے۔ ممکن ہے کہ میرے یہاں موجود بعض مخاطبین میری باتوں سے کچھ لطف اندوز نہ ہو پائیں، مگر میرے مخاطبین صرف یہ موجودین ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی میرے مخاطبین ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو بعد میں مجھے سنیں گے۔ اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر میں آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو نہ کر سکوں۔ حاضرین محترم، یہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ بڑا ابتلا کا، آزمائش کا دور ہے۔ میرے لیے آسان تھا کہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کے جشن ولادت کے موقع پر اور جشن یوم رضا میں اعلیٰ حضرت کی شان بیان کر دیتا، یا علوم و فنون میں ان کی مہارت کو دکھا دیتا، جیسے حضرت مولانا مختار الحسن صاحب بغدادی بیان فرما رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی علوم و فنون میں مہارت کو بیان فرما رہے تھے۔ اور انہوں نے ایک بات بیان فرمائی کہ اعلیٰ حضرت دو ہی شخصیت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ فرماتے تھے، ایک اپنے والد ماجد اور ایک حضرت تاج الفضول محب رسول مولانا عبدالقادر بدایونی کے فتاوی۔ اور انہوں نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے والد ماجد کو مجدد فی المذہب فرمایا، حالانکہ میرے حساب سے مجدد فی المذہب نہیں فرمایا ہوگا، مجتہد فی المذہب نہیں فرمایا ہوگا، کیونکہ مجتہد مطلق کے بعد پھر دوسرا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہوتا ہے، پھر تیسرا درجہ مجتہد فی المسائل کا ہوتا ہے، پھر اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز۔ میرے حضرت نے مطلقاً ممکن ہے کہ حضرت نے فرمایا ہو، سرکار اعلیٰ حضرت نے، لیکن حضرت مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور بہت جید عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔
اور صرف مصنف ہی نہیں بلکہ سرقہ پکڑنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. وہ سرقہ ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ حضرت ہی بتائیں گے. مگر علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الفارق بین المصنف والسارق بہت اچھے سے حضرت نے مطالعہ کیا ہے. تو حاضرین محترم، یہ ایسا وقت ہے، ایسا ماحول ہے، یہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں صرف دل خوش کن تقریر کروں. میں کچھ آپ کو پیغام دوں اور اس جلسے کے ذریعے اپنے دوسرے سنی بھائیوں کو پیغام دوں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے منصب کا اور اپنی ذمہ داری کا کچھ حق ادا کیا ہے. اور ایک غیور انسان اس سے مطمئن بھی نہیں ہوگا. خادمان علم کی حاضری صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صرف دینی امور میں امت کی رہنمائی کرے، بلکہ وہ دنیاوی مشاکل جن کا براہ راست دین سے تعلق ہے، ان مسائل اور مشاکل کا بھی علماء کرام کو حل پیش کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. سرکار تاج الشریعہ کی ایک نعت پاک ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ انہیں منظور ہے جب تک یہ دور آزمائش ہے، انہیں منظور ہے جب تک یہ دور آزمائش ہے، نہ چاہیں تو ابھی وہ ختم یہ دور ابتلا کر دیں. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنَبْلُوَنَّكُمْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حاضرین محترم، آج امت مسلمہ پر کون سی ایسی مصیبت آ پڑی ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے. حاضرین، آج یہ دور آزمائش ہے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان ہوگا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگ اس بہکاوے میں ہیں کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے، صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہاں ہم ایمان لائے، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، ان کا امتحان نہ ہوگا. امتحان ہوگا. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھوک اور تنگ دستی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کبھی ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا ہے، کبھی بے چینی اور بے اطمینانی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جانوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. بتاؤ مسلمانوں، آج یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، کیا یہ دور آزمائش محسوس نہیں ہوتا؟ آج امت مسلمہ میں خوف و ہراس بھی ہے، اشیاء خورد و نوش کی بھی کمی ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، اور خون مسلم تو پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے. زخم پہ زخم یہی کھائے، یہی قتل بھی ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا زخم پہ زخم یہی کھائے، یہی قتل بھی ہو، خون مسلم ابھی اس سے بھی کیا ارزاں ہوگا. ظلم پہ ظلم سہے اور سزائیں بھگتے، اور اف کی تو تہے خنجر برا ہوگا. یہی اندھیر اگر کچھ روز اور رہا، یہی اندھیر اگر کچھ روز اور رہا، تو مسلمان کا نشان بھی نہ نمایاں ہوگا. حاضرین محترم، یہ آزمائش کا دور ہے، یہ امتحان کا دور ہے. اور آزمائش میں کامیاب کون ہوگا؟ آزمائش میں کامیاب وہی ہوگا جو صابر اور ثابت قدم رہے گا. اللہ نے فرمایا فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے محبوب،
تم میرے ان بندوں سے، تم ان میرے بندوں کو جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، ان کو بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں، ہم اللہ ہی کا تو مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ مسلمانوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ استقامت کا تقاضا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ جب آسائش اور آرام کا زمانہ ہوگا، جب کامیابی کا دور ہوگا، جب بہار کا موسم ہوگا تو تمہارا ایمان پختہ رہے گا، اور جب مصائب و آلام کا دور شروع ہوگا اور خزاں کا موسم آئے گا تو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، کوئی بھی مصیبت جو تم پر آ پڑتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے اور تمہارے ہی گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت مسلمان کو، مومنین کو جو بھی تکلیف اس دنیا میں آتی ہے وہ ان کے گناہوں کے ہی سبب سے ہوتی ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ لذتوں کا شرور، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حاضرین محترم، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی اچھے حالات ہوں گے، کبھی برے حالات ہوں گے۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، صرف فلسطین نہیں مسلمانوں، صرف غزہ نہیں، آج پوری امت مصیبتوں کا شکار ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، کوئی بھی آج دنیا میں جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی امت کے حالات ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں غیب داں نبی نے برسوں پہلے اس کی پیشن گوئی نہ فرما دی ہو۔ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پر غیر مسلم اقوام چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے گی، غیر مسلم قومیں تم پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کیا؟ اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے مگر تم سیل رواں کے جھاگوں کی طرح جھاگ ہوگے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی طاقت و قوت نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں دیکھو، یعنی حضور علیہ السلام نے سیل رواں کے جھاگوں سے مسلم امت، مسلم قوم کی مثال بیان فرمائی، تشبیہ دی۔ جب پانی بہتا ہے، جاری ہوتا ہے تو جھاگ اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، تعداد میں تو بہت نظر آتے ہیں مگر ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان میں کیا طاقت ہوتی ہے، ان میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو یہ جھاگ کی مثال اس وقت دی جاتی ہے جب انسان غیر نافع ہو جاتا ہے، انسان نفع بخش نہیں رہ جاتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر نافع کی مثال جھاگ سے دی، جو دوسروں کے لیے کام نہ آئے، جو دنیا میں جو لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہو، وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً،
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جھاگ تو پھک کر کے دور ہو جاتا ہے، جھاگ کی کیا حیثیت، جھاگ تو چلا جائے گا، دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے، وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کے لیے نافع ہو، زمین میں وہی باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی غور کرو مسلمانوں، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر نافع کی مثال جھاگ سے دی، اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر تم جھاگ کی طرح ہوگے، اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے روب کو نکال دے گا، اور ان کے روب سے تو، ان کے سینوں سے تو تمہارا روب نکال دے گا، مگر تمہارے دل میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرو گے، یعنی تم آرام طلب ہو جاؤ گے، عیش و عشرت میں ڈوب جاؤ گے، جد و جہد کوشش سعی کو چھوڑ دو گے۔ غور کرو مسلمانوں، آج جو کچھ بھی امت مسلمہ کے حالات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان نہ فرما دیے، نہایتی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، نہایتی بلیغ مثال کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، یہ دور ایمان کو متزلزل کرنے کا دور نہیں، یہ دور تو ایمان کو پختہ کرنے کا دور ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سب کچھ پہلے ہی بیان فرما دیا۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اسی دین پہ ہر حرف سرا ہے، اب معترض اسی دین پہ ہر حرف سرا ہے۔ عالم ہے تو بے عقل ہے، جاہل ہے تو وحشی، عالم ہے تو بے عقل ہے، جاہل ہے تو وحشی، منعم ہے تو مغرور ہے، مفلس تو گدا ہے۔ دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے، ایک دین ہے باقی تو وہ بے برگ و نوا ہے۔ جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، اب وہاں علم کا نہ نام ہے نہ حکمت نہ پتہ ہے۔ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بی ابی انت و امی، اے چشمہ رحمت بی ابی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حاضرین محترم، یہ اشعار آج امت کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں۔
مگر سوال یہ ہے کہ آج ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو عالم اسلام کے مسلمانوں بڑے بڑے مسائل و مشاکل ہیں، ہم تو چھوٹے مسائل کو حل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان بڑے بڑے مسائل کو کیا حل کریں گے؟ ہمارا حال اس شعر کے پورے طور پر اس شعر کے مصداق ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ جب حاضرین ہماری قوم و ملت میں جب قوت فکر و عمل ہی نہیں تو زوال آنا تو ناگزیر ہے۔ یہ مسائل یہ مشاکل اور یہ پستی یہ تو آنی ہی تھی۔ آج نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تہذیب و تمدن ہے، نہ فکر و شعور ہے، نہ جد و جہد صحیح کوشش کا جذبہ ہے۔ جب یہ سب کچھ نہیں تو زوال تو ہمارے مقدر میں تھا، ہے اور رہے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حاضرین محترم، ہم نے تو صرف یہی سیکھا ہے نا کہ دعاؤں سے سب ہو جائے، یعنی دعا تو کرو، دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی تو کرو۔ مسلمانوں، تم سے زیادہ مستجاب الدعوات صحابہ کرام تھے، اور ان میں کونین کے والی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود، جن کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میدان عمل میں اترے۔ کیوں اترے؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے دعا فرما دیتے، دشمنوں کو وہیں سے پلٹا دیتے، دھسا دیتے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی نصرت یہ حکمت الہیہ نہیں، یہ سنت الہیہ نہیں، اللہ کی نصرت بھی جبھی نازل ہوتی ہے جب جد و جہد، سعی، کوشش، عمل پہم اور یقین محکم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم اس گمان میں ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تمہارے اوپر اگلوں کسی ردات تک نہیں آئی ہے؟ ان کو تو بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھیں، ان کو سختی پہنچی، شدت پہنچی، اور ہلا ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو عمل پہم کرتے ہیں، یقین محکم رکھتے ہیں، اور دنیا کو فتح کرنے والی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن یوم رضا حضرت علامہ مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ بے شک بے شک۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ ادھر تو 313 اور ادھر 1000، ادھر صرف 8 تلواریں، وہاں سینکڑوں تلواریں، تیر، برچھی، کمان، سارا ساز و سامان موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، ہم نہیں جاتے، ہم تو نہیں نکلتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا
کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور آپ قتال کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں آتے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم تو یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، بلکہ ہم تو یوں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذهب انت وربک فقاتلا وانا معکما مقاتلون، یا رسول اللہ آپ چلیں، آپ کا رب ساتھ ہو اور آپ قتال فرمائیں اور ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آپ کے نام پر اپنی گردنیں، اپنا سر کٹا دیں گے، ہم سب کو نچھاور کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات فرمائی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑا کمال کیا ہے، یعنی آپ غور کریں 6 چیزوں کو 6 چیزوں سے مقابلہ کرایا ہے، 6 چیزوں کا 6 چیزوں سے تقابل کرایا۔ علماء کرام غور فرمائیں، یعنی وہاں ہے حسن سراپا حسن یوسف، سراپا حسن و جمال یوسفی ہے، اور یہاں سراپا نہیں صرف نام محمد ہے، وہاں سراپا حسن و جمال یوسفی ہے اور یہاں صرف نام ہے، حضور کا صرف نام ہے، نام محمد ہے۔ ادھر کٹی یعنی صرف ایک بار کٹی، ماضی مطلق ایک بار کٹی، اور یہاں کٹاتے ہیں یعنی استمرار ہے، بار بار کٹاتے ہیں، بار بار کٹاتے ہیں۔ وہاں کٹی یعنی کاٹا نہیں، کٹی بلا قصد و بلا ارادہ کٹی، خود سے نہیں کاٹا، بالقصد و بالارادہ نہیں کٹا، کٹی بلا قصد و بلا ارادہ کٹی، اور یہاں کٹاتے ہیں یعنی بالقصد اور بالارادہ کٹاتے ہیں۔ وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں، وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن یوم رضا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر جواب دیں، لبیک یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو حاضرین محترم، پھر حضور علیہ السلام نے اسی بدر کے موقع پر پھر مہاجرین کے بعد پھر انصار کا امتحان لیا، پھر انصار سے مشورہ فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کے آزمائش کا وقت تھا، یہ ان کے امتحان کا وقت تھا۔ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لگتا ہے آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ بھی آپ اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر تشریف لائے ہیں سب حق ہے، ہم نے عہد و پیمان اٹھایا، تو آپ کیجئے جس کا رب آپ کو حکم دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ارے یہ بدر کا میدان کیا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں کود جاؤ تو ہم آپ کے نام پر سمندروں میں کود جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، کوئی بھی ہم میں سے پیچھے نہ رہے گا، کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ گویا سب بزبان حال یہی کہہ رہے تھے کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حاضرین محترم، تو صرف اور یہی نہیں کہ صرف اسباب پر اعتماد ہو، ایسا ہی نہیں کہ صرف دعا کی جا رہی ہو اور دعا نہ کی جا رہی ہو، صرف قوت فکر و عمل اور تدبیر امور پر توجہ ہو اور دعا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اینما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تیرا وعدہ کہاں ہے، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ایسی بات
مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کے بارے میں، یعنی 313 مسلمانوں کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس سے پہلے نہ کسی کے بارے میں کبھی کہی گئی اور نہ قیامت تک کسی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ اگر تو نے آج مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک فرما دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی، روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ غور کرو مسلمانوں، یہ کتنی بڑی بات اس تھوڑے سے مسلمانوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب قوت فکر و عمل ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے غلاموں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور 1000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور یاد کرو کہ جب تم اپنے رب کو پکارتے تھے، اپنے رب کو فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کی قطار کے ذریعے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ میدان کارزار میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کو اتر آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوا کا ایک جھونکا آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میکائل بھی 500 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے اتر آیا۔ تو حاضرین محترم، یہ صحابہ کرام کے واقعات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ جب قوت فکر و عمل ہوتی ہے، جب یقین عمل پہم اور یقین محکم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام نے بھی وہ روش اور وہ طریقہ نہ اپنایا اور وہ امیدیں نہ رکھیں جو آج تم اپنے آج موجودہ زمانے کے پیر و مشائخ سے رکھتے ہو۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام میں علم بھی تھا، عمل بھی تھا، استقامت بھی تھی، ان کے اندر روحانیت اور پاکیزگی بھی تھی اور عمل بھی تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ عمل سعی کوشش جد و جہد کرتے تھے۔ مگر آج نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ استقامت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ فکر و شعور ہے، اور اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی امیدیں، اتنی بڑی بڑی امیدیں آپ آج کے نام نہاد مشائخ و پیران نظام سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ غور کریں علماء کرام، تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جس کا میدان تھا، کن کا میدان تھا؟ تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، یہ انہی مشائخ کا تو میدان تھا۔ اور آج سب سے زیادہ اگر کسی کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے تو وہ یہی طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی کسی بھی طبقے کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ یہی نام نہاد لوگوں کا ہی طبقہ ہے۔ میں بالکل کھلی بات کہوں گا، لگی نیچے نہیں کہوں گا، کسی کو اچھا لگے یا بھلا لگے، احقاق حق اور ابطال باطل میں کسی لومت لائم کی پرواہ نہیں۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قط، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں آب لئے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ مشکل ہے ایک بندہ حق بھی وہ حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔
حاضرین محترم، آج امت پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں. کہیں ہماری مساجد پر حملہ ہے، کہیں مدارس پر حملہ ہے، کہیں اوقاف پر حملہ ہے، اور کہیں نمازوں اور اذانوں پر حملہ ہے. یعنی تمام شاعر اسلام معرض خطر میں ہیں. تمام اسلامی تہذیب و تمدن حذف و نشانے پر ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ قوت فکر و عمل سے دور ہے تو وہ ہماری ہی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جس کو اغیار بریلوی کہہ کر پکارتے ہیں. حاضرین محترم، آپ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ حالات نہیں تھے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے خلفاء تلامذہ نائبین کے زمانے میں بھی یہ حالات نہ تھے. یہ حالات ان کے بعد شروع ہوئے. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور روز افزو ترقی پذیر ہے. کیا وجہ تھی کہ اس زمانے میں ہم آج اہل سنت و جماعت یہ دنیا کے ہر قابل ذکر میدان میں پچھڑ چکے ہیں، اور جو دین کے شعبے ہیں اس میں بھی ہم زوال پذیر ہیں. کسی بھی شعبے کا ہم صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ چاہے مدارس کا نظام ہو، چاہے مساجد کا نظام ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، اور یہ جلسے جلوسوں کا میدان ہو. ارے جلسے جلوس آج ہمارے سنیوں کے اہل سنت و جماعت کی جلسے جلوس ہنسی مذاق ٹھٹا اور اختلاف و انتشار کی باتوں کے سوا کچھ ہو رہا ہو تو بتائیے آپ مجھے. حاضرین، یہ تو دعوت کا میدان تھا. ہم نے دعوت چھوڑ دی، تبلیغ چھوڑ دی. مساجد کا نظام ہمارا گڑبڑ، اور مساجد کا نظام، مساجد تو مرکز ہوتی ہے، وہاں سے دین کا پیغام نشر ہوتا ہے. حاضرین، ایک مسجد اگر کسی سنی محلے میں، کسی سنی گاؤں میں کسی وہابی کی ہو جائے تو وہ پورے گاؤں کو وہابی بنا دیتا ہے. اتنی دعوت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور ہمارے ہاں اگر سینکڑوں مسجد بھی ہوں تو بھی وہاں پہ وہابیت پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء تلامذہ اور ان کے شاگردوں اور نائبین کے زمانے میں یہ حالات نہیں تھے. کیوں؟ وہ ہمارے اکابرین، ان میں علمی گہرائی و گہرائی بھی تھی، خلوص و للہیت بھی تھی، فکر و شعور بھی تھا. اور جو جس میدان کا آدمی ہوتا تھا، جس میدان کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی، اسی میدان میں نہایتی خندہ پیشانی اور فراخ دلی کے ساتھ اس کو لگا دیا جاتا تھا. کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں، کوئی ٹانگ کھینچنے والا نہیں، کوئی اختلاف و انتشار نہیں. آپ غور کیجئے، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و تحقیق کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت و تدبر بھی عطا فرمایا. تو ٹھیک ہے، آپ اس میدان میں بھی امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوتی اور تبلیغی صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اس میدان میں امت کی رہنمائی کا کام انجام دیں. کوئی آپ کی ٹانگ نہیں کھینچے گا، کوئی مخالفت نہیں کرے گا. اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد تیار کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ افراد تیار کیجئے، آپ علماء کی جماعت مہیا کرائیے. حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفقہ و فہم دین کی دولت عطا فرمائی، آپ کو فقہ سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرمایا. تو ٹھیک ہے، آپ امت کے مسائل کا حل فرمائیں، آپ امت کے مسائل کا حل پیش فرمائیں. حضور محدث اعظم کی چوچوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطابت اور تقریر کی صلاحیت عطا فرمائی. تو آپ اس میدان میں امت کی خدمت کا فریضہ انجام دیجئے، اس میدان میں امت کی رہنمائی کیجئے. حضرت شیر بے شہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مناظرے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. آپ وہابیت اور بد مذہبیت کا جنازہ نکالنے میں مہارت رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ داخلی فتنوں کی سرکوبی فرمائیے. حضور حجت الاسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو حجت العلم کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے تدبر، معاملہ فہمی اور شعور عطا فرمایا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ سنی کانفرنس کی صدارت فرمائیے. یہ حاضرین محترم ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا، یہ ان کی روش تھی، یہ ان کا معیار تھا. داخلی اور خارجی فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے
کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بغض اور کوئی کینہ نہیں تھا، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا تھا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج ہر آدمی ہر کام انجام نہیں دے سکتا، ہر آدمی ہر کام انجام نہیں دے سکتا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ بن کے بیٹھ جاؤں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ ہمارے اکابرین تھے، ان کے پاس نسبتیں بھی تھیں اور صلاحیتیں اور قابلیتیں بھی تھیں۔ آج صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں، صرف نسبتوں کا کاروبار ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ آج جس کو نہ علم سے کوئی سروکار، نہ عمل سے کوئی سروکار، نہ تدریس سے کوئی سروکار، نہ تحقیق سے کوئی سروکار، نہ تصنیف و تالیف سے کوئی سروکار، نہ افتاء سے کوئی سروکار، نہ تحریر و تقریر سے کوئی سروکار، وہ سب سے بڑا سرکار۔ یعنی جس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں، وہ سب سے بڑا سرکار۔ کیوں؟ یعنی سب سے بڑا سرکار کس بدولت؟ نسبتوں کے کاروبار کی بدولت۔ وہ ہمارے یہ اکابرین تھے، ان کے پاس بھی نسبتیں تھیں اور اس کے باوجود ان کے پاس اللہ نے صلاحیت، قابلیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک طالب علم، چھوٹا سا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے، اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی، ومن طلب العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ کہ اگر محنت کی بقدر مرتبے ملتے ہیں اور جو بڑے مرتبے کا خواہش مند ہو تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو بغیر محنت کے بڑا مرتبہ حاصل کرنا چاہے تو گویا اس نے اپنی عمر عزیز محال چیز کو حاصل کرنے میں ضائع کر دی۔ آپ غور فرمائیں حاضرین، ہم تفضیلیت کا رد تو کرتے ہیں، ہم تفضیلیت کا رد کرتے ہیں، مگر تفضیلیت جن جراثیم سے پیدا ہوتی ہے وہ جراثیم تو کسی نہ کسی شکل میں ہم سنیوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کا رسالہ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین، یہ سب اٹھا کے پڑھیے۔ اس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تفضیلیت کیوں پیدا ہوتی ہے، وہ جراثیم کیا ہیں؟ ساری افضلیت اور اکرمیت کا دار و مدار محض نسب اور نسبت پر رکھ دینے کی وجہ سے تفضیلیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ساری افضلیت اور اکرمیت کا دار و مدار محض نسب اور نسبت پر رکھ دینے کی وجہ سے۔ میں نسب اور نسبت کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، نسبت مدار فضیلت تو ہے مگر مدار افضلیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت کا دار و مدار مزیت دین اور تقوی پر رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرما دو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ یعنی عالم و جاہل کیا برابر ہیں؟ یہ استفہام انکاری، یعنی عالم و جاہل برابر نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ جو تم میں سے ایمان لائے اور ان جن کو اللہ نے علم عطا کیا ان کو اللہ نے درجہ بلند کیا۔ تو حاضرین محترم، تو ہم یہ جراثیم جس کی وجہ سے تفضیلیت پیدا ہوتی ہے یہ تو کسی نہ کسی شکل میں سنیوں میں پائے جا رہے ہیں۔ مجھے مہرارہ مطہرہ کے بزرگوں کا ایک جملہ بڑا پسند آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ عقیدتوں کو اتنا نہ بڑھاؤ جس سے عقیدے خراب ہو جائیں۔ یہ بڑا معنی جملہ ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی معنویت ہے۔ یہ اتنا عقیدتوں کو نہ بڑھاؤ جس سے عقیدے خراب ہو جائیں۔ یہ جو تفضیلی ہیں انہوں نے بھی کیا کیا؟ عقیدت کو بڑھایا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہمارا سنیوں کا طریقہ نہیں۔ آج اہل سنت و جماعت کو ایک عبقری اور نہایت ہی عظیم علمی عملی عبقری شخصیت کی ضرورت ہے، جس کے اندر اصلاح اور اخلاص کا مادہ بھی ہو، تواضع انکساری بھی ہو، جو بھائی کو بھائی سمجھے اور دوست کو دوست سمجھے
اور اپنی اپنے ذات کے بت کے آگے لوگوں کو جھکوانے کا اسے شوق نہ ہو، مالی اور افرادی قوت سے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام نہ کرتا ہو۔ یہ ہمارے مفتی اعظم ہند کی صفات تھیں۔ آج جماعت اہل سنت کو مفتی اعظم ہند کی ضرورت ہے، مفتی اعظم ہند کی صفات جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بہت دیر آپ سے گفتگو کی، یہ چند باتیں میرے ذہن میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے، آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مستحضر آئی تھی، میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر و شعور عطا فرمائے، قوت فکر و عمل عطا فرمائے، اور مولا تعالی ہمارے شہر بریلی شریف پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، یہاں سے ہر قسم کی بد مذہبی بد عقیدگی کو دور فرمائے، اور مسلمانوں کی پستی پسماندگی کو مولا تعالی دور فرمائے، اور مولا تعالی ہماری جماعت میں ایسے مخلص اور مصلح افراد کو بھی پیدا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔